بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے کاروان آلیبا اور بزم آلیبا کے زیر اہتمام امام بارگاہ آلیبا میں الوداعی مجالس خمسہ کا آغاز ہے. پہلی تقریر ہے، تمہیدی گفتگو ہے، عنوان کا تعارف ہے. یہ کائنات جو لامتناہی وسعتوں میں ہے، جس کی حدود کا اندازہ ابھی تک عقل بشر نہیں کر سکی. بہت کوشش کی ہے انسان نے، تو ابھی صرف زمین کی فضاؤں سے باہر نکلا ہے. اور وہ بھی صورتحال یہ ہے کہ اس میں بھی تمام تر تحقیق منزل کمال تک نہیں پہنچ سکی ہے. اس لیے کہ اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح کا ہے. اللہ نے اس کائنات کے میکینزم کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک دنیا سے نکلے گا تو دوسری دنیا میں داخل ہو جائے گا. یہی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہے، یہی انسان کی موت کے ساتھ ہے. ایک دنیا سے نکلتا ہے، دوسری دنیا میں آ جاتا ہے. اس دنیا سے جاتا ہے، ایک اور عالم میں چلا جاتا ہے. عالم بدل جاتا ہے، تحقیق وہیں رہ جاتی ہے. عالم بدل جاتا ہے، فضاؤں میں جا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا. اپنے آپے سے تو نکلا نہیں ہے. ابھی انسان اپنے آپے سے نہیں نکلا کہ کائنات کو کیسے مسخر کرے گا. تھوڑا بہت جانا ہے، تھوڑا بہت سمجھا ہے، تو اس کا عالم یہ ہے کہ بقول میر تقی میر کے کچھ نہ جانا بس اتنا جانا میر، کچھ نہ جانا بس اتنا جانا میر، یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. علم کی کیفیت یہ ہے کہ جتنا جانتا ہے اتنی جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا جانتا ہے اتنے جہل کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے جوانی کی عمر میں علم کا غرور ہوتا ہے اور آخری عمر میں جہل کی عاجزی. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ مولا کا قول ہے کہ علم کی پہلی منزل غرور ہے، علم کا آخری درجہ انکساری ہے. جب تھوڑا جانتا ہے تو مغرور ہوتا ہے، جب بہت جان لیتا ہے تو سر جھک جاتا ہے. یہ
کیفیت ہے انسان کے جاننے کی تو کیا جانا؟ آج علم ترقی کر رہا ہے، آفاق کی وسطوں میں انسان جا رہا ہے۔ جیٹ لائن کی مجلسوں میں میں نے ایک آیت پڑھ کر یہ کہا تھا کہ قرآن نے یہ دعوت دی ہے کہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، دونوں پہ غور کرو، ایک آفاق میں ہے اور ایک نفس میں ہے۔ کبھی انسان آفاق میں جاتا ہے، کبھی نفس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، نہ نفس کو پہچان پاتا ہے نہ آفاق کو سمجھ پاتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی کائنات کی وسعتیں کھلنا شروع ہوئیں، آپ بھی جدید علم سے واقف بیٹھے ہوئے، جیسے ہی کائنات کی وسعتیں کھلنا شروع ہوئیں، انسان نے یہ جانا کہ ہم جس کو اتنی وسیع کائنات سمجھ رہے تھے وہ ساری وسعتیں تو ایک ذرے میں بھی ہیں۔ ایٹم کی تھیوری کیا ہے؟ ایٹم کی تھیوری یہ ہے کہ یہ ذرہ جو چھوٹا سا ہے، یہ چھوٹا سا ذرہ بھی اتنی ہی وسعتیں رکھتا ہے جتنی یہ کائنات رکھتی ہے۔ تو ذروں سے مل کر، سیل سے مل کر، جیسے جیسے خلیے ملتے چلے جاتے ہیں، کائنات تشکیل پاتی ہے، کائنات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک قانون ہے جو انسان نے دریافت کر لیا ہے، بس وہ قانون وہی ہماری گفتگو کی تمہید ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ چھوٹا سا ذرہ بھی، جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں، یعنی آخری ذرہ، اس میں بھی جہاں الیکٹران ہیں، پروٹون ہیں، وہاں وہ تمام اس کے اجزاء جو اس کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور تمام اجزاء جو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، جن کی ڈیوٹی ان کے پیدا کرنے والے نے لگائی ہے، اور وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، اس کے لیے بھی انسان یہ جان چکا ہے کہ وہ بغیر کسی مرکز کے نہیں ہیں۔ ایٹم کا اتنا سا چھوٹا ذرہ، ایٹم جسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی کسی مرکز کے بغیر نہیں ہے۔ نیوکلیس کہ جس کے گرد الیکٹران اور پروٹون گردش کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا ذرہ کائنات کی وسعت سمجھا رہا ہے۔ جب اس ذرے سے نکلو گے تو اپنے کرے میں آؤ گے، یہ زمین ہے۔ اور بہت تفصیل سے جب سورج پہ تقریر کی تھی تو عرض کر چکا، جو سنے ہوئے لوگ بیٹھے انہیں یاد آ جائے گا کہ یہ سارا نظام شمسی جو نظام شمسی کہلاتا ہے، یہ کہلاتا ہی اس لیے ہے کہ ایک سورج کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ تو سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے، پھر اور سارے نظام لے لیجئے وہ بھی کسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے آواز دی تھی کہ وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ کہ جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، کلن فی فلک یسبحون، ان میں ہر ایک اپنے مدار پہ گردش کر رہا ہے، ان میں ہر ایک اپنے مدار پہ گردش کر رہا ہے، تیر رہا ہے مدار پر۔ فلک کے معنی تیرنے کے بھی ہیں۔ پہلے جب تحقیق نہیں ہوئی تھی تو لوگ سمجھے تھے کہ فلک کوئی چادر ہے جس پہ سورج لگا ہوا ہے، چاند لگے ہوئے ہیں، ستارے لگے ہوئے ہیں۔ جب تحقیق ہو گئی تو پتا چلا فلک کوئی چادر نہیں ہے، فلک تو اس کے مدار کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہر شے کا مدار الگ الگ ہے، اس لیے جتنی اشیاء ہیں اتنے فلک ہیں۔ جتنی شے ہے، چاند کا فلک اور ہے، سورج کا فلک اور ہے، سیاروں کے فلک اور ہیں۔ ثوابت و سیار کی شرح یہ کی تھی کہ جو اپنے مقام پہ جامد ہے وہ ثابت ہے، وہ ثوابت میں ہے، جو سفر کر رہا ہے وہ سیار ہے، اس لیے کہ وہ حرکت میں ہے۔ مگر کوئی بھی شے اٹھا لیجئے بغیر مرکز کے نہیں ہے۔ مرکز کا قانون اتنا اہم ہے کہ انسان کائنات میں خدا کہہ رہا ہے نظر کرو اور دیکھو، ہم نے اس کائنات کو بغیر مرکز کے نہیں چھوڑا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا کی خدمت میں حشام ابن حکم آ کر بیٹھے۔ یہ وہ ہے
کہ جس نے 11 سال کی عمر میں بزم امامت میں شرف حاصل کیا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں پر اس کو فضیلت حاصل تھی، اور فضیلت اس لیے حاصل تھی کہ لوگوں نے شکوہ کیا ہمیں 80 برس ہو گئے آپ کی بزم میں بیٹھتے ہوئے، ہمیں 90 برس ہو گئے آپ کی بزم میں بیٹھتے ہوئے۔ ارے محمد ابن مسلم جیسا اور زرارہ جیسا اور ابو بصیر جیسے بزرگ، اور وہاں 11 سال کا شام ابن حکم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے بزرگ ہیں۔ امام نے کہا اس کو شرف اور فضیلت اس لیے ملا ہے کہ یہ ہاتھ، زبان اور دل تینوں سے ہماری مدد کرتا ہے، زبان اور دل تینوں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ تو قانون سمجھ میں آیا کہ جو ہاتھ، زبان اور دل تینوں سے مدد کرے گا معصوم کی، وہ آگے بڑھے گا، نصرت معصوم کی منزل پہ شرف پائے گا۔ وہ آ کر بیٹھا، حضرت نے کہا بصرہ کے عالم شیخ المعتزلہ عمرو ابن عبید یا عمرو ابن لبید دونوں روایت ہوئے نام، اس سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی؟ تو حشام ابن حکم کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ اللہ کے رسول کا لال مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے حشام، امام جو حکم دے اسے مان لینا چاہیے۔ امام جو حکم دے اسے مان لینا چاہیے۔ عمرو ابن عبید سے گفتگو کا بیان تھا۔ حشام نے ایک مرتبہ سر جھکایا، کہ حاضر فرزند رسول میں بتاتا ہوں آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں وہاں پہنچا تو بصرے کی مسجد جامعہ میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، اور ہمارے مذہب کے خلاف کر رہا تھا، ہمارے مذہب کے خلاف بات کر رہا تھا۔ میں نے جا لیا، ہمارے مذہب کے خلاف بات کر رہا تھا، میں نے جا لیا۔ ہاتھ سے مدد کرتا ہے، زبان سے مدد کرتا ہے، دل سے مدد کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ یہ نصرت کیا ہے؟ آل محمد کے خلاف، آل محمد کے مذہب کے خلاف کوئی بات کرتا ہوا نظر آئے، اسے جالو، اسے جالو، اس کی گرفت کرو۔ اور اس میں کبھی نہ پریشان کوئی ہو کہ ہم نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، ہمارے پاس تو دلیل نہیں ہے۔ دلیل کا انتظار نہ کرو، صرف مرکز پہ نظر رکھو۔ دلیل کے لیے پریشان نہ ہو، مرکز پہ نظر رکھو۔ اجازت ہے کہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں؟ اس نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تمہارے پاس ہاتھ؟ کہ یہ کوئی سوال ہے؟ حشام نے کہا میرے سوال ایسے ہی ہیں، جواب دینا ہے تو دو، سوال تو میرے ایسے ہی ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا، حشام عمر میں اس سے بہت چھوٹے، وہ 90 برس کا ہے۔ کہنے لگے اچھا صاحبزادے آپ کو پوچھنا ہے تو چلیے پوچھئے، میں جواب دیتا ہوں۔ کہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں۔ کہ ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ چیزوں پہ گرفت کرتا ہوں، شے کے لمس کو محسوس کرتا ہوں، نرم و گداس کو کا احساس کرتا ہوں، سختی کا احساس کرتا ہوں۔ کہ آنکھیں آئیں؟ کہ آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ دیکھتا ہوں، چہروں میں تمیز کرتا ہوں، رنگوں میں تمیز کرتا ہوں۔ کہ کان ہے؟ کہ کان سے کیا کرتے ہو؟ کہ سنتا ہوں، آوازوں میں تمیز کرتا ہوں۔ کہ زبان ہے؟ کہ زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہ بولتا ہوں، شے کو چکھتا ہوں، تلخ ہے، شیریں ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے۔ کہ اچھا پاؤں ہے؟ کہاں پاؤں بھی ہے۔ کہ پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہ چل کے جاتا ہوں۔ کہ یہ بتاؤ قلب ہے؟ قلب ہے؟ کہ قلب بھی ہے۔ کہ قلب سے کیا کرتے ہو؟ کہ یہ تمام اعضاء اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قلب سے یقین حاصل کرتا ہوں۔ ان اعضاء کا شک دور کرتا ہوں قلب کے ذریعے، قلب مجھے یقین دیتا ہے۔ حشام نے کہا اگر قلب نہ ہو کہ تو میں شک میں ہی رہوں گا، یقین میں نہیں آ سکتا۔
کیا تو اعضاء میں خود صلاحیت نہیں ہے شک دور کرنے کی؟ کہ نہیں ہے، انہیں قلب چاہیے۔ حشام کہنے لگے قلب نہ ہو تو جسم کے میکنزم، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ کہ نہیں چل سکتا؟ کہ تم عجیب آدمی ہو، اتنے سے جسم کی کائنات کو اللہ نے بغیر مرکز کے نہیں چھوڑا، کائنات کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ دے گا؟ کائنات کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ دے گا؟ تم عجیب آدمی ہو۔ تو کیا کرتے ہو؟ اعضاء کے شک کو یقین میں بدلتا ہے قلب۔ آگے تو بڑھ جاؤں گا، ذرا سی روایت کا تجزیہ سن لیجئے۔ اعضاء کے شک کو یقین میں بدلتا ہے قلب۔ اگر قلب جیسا امام جسم کی کائنات میں موجود نہ ہو تو اعضاء شک میں رہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا شک دور کرنے کے لیے کوئی امام چاہیے جو انہیں شک سے نکالے اور یقین پر لے آئے، اور ایسا نہ ہو جو خود شک میں پڑا ہو۔ ایسا نہ ہو جو خود شک میں پڑا ہو۔ اس لیے کہ جو خود شک میں پڑا ہو وہ دوسروں کا شک دور نہیں کر سکتا۔ خود شک میں تھا تو ساری زندگی شک میں رہا، خود شک میں تھا تو ساری زندگی۔ اور اب اس مقام پر آ گیا تو ایک اچھا سا جملہ کہہ دوں، ایک ہوتا ہے اپنے معاملات میں شک، دوسرا ہے اسی پر شک جو یقین دے رہا ہے۔ اسی پر شک جو یقین دے رہا ہے۔ چونکہ یقین دینے والے پر شک تھا اس لیے شک کی حالت میں موت واقع ہوئی، یقین کی کیفیت میں نہ آ سکا۔ آپ بھی مجلسیں سنے بیٹھے ہوئے، نسبتیں تاریخوں کی آپ سمجھیں گے، میرا کام تو منبر پہ صرف اشارے کرنا ہے۔ میں تو بہت تیزی سے گزر جاؤں گا۔ حدیبیہ میں شک ہوا تھا، حدیبیہ میں شک ہوا تھا، زمانے گزر گئے، مر گیا، شک ختم نہیں ہوا۔ ایک مرکز چاہیے۔ حشام نے کہہ کر سر جھکایا۔ روایت مکمل کر دوں تو میں آگے بڑھ جاؤں اپنے عنوان کی تمہید کے لیے۔ ایک مرکز چاہیے۔ حشام نے کہہ کے سر جھکایا۔ امام نے کہا حشام تم نے ہم سے سنا تھا، دلیل تم نے ہم سے سنی تھی؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تو پھر کہیں پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا تو بولے کیسے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے تو آپ کی نصرت کی نیت کی تھی۔ میں نے تو آپ کی نصرت کی نیت کی تھی، مجھے کیا معلوم کہ میں کیسے بولا؟ امام مسکرائے کہ لگے حشام میں تمہیں بتاؤں کہ جو جملے تم نے کہے ہیں توریت و انجیل میں ایسے ہی لکھے ہیں۔ یعنی معصوم کی نصرت کی نیت کر لو تو مرکز کی طرف سے اگر رابطہ ہے تو مرکز سے رسد آتی ہے۔ اس رسد کو یاد رکھیے گا، عنوان میں کام آئے گی۔ مرکز سے رسد آتی ہے۔ دنیا کی فوجیں جب کسی محاذ پہ پسپا ہونے لگتی ہیں تو کمک ہمیشہ کیپٹل سے آتی ہے۔ دنیا کے سپاہی دستے جب کسی محاذ پہ ناکام ہونے لگتے ہیں تو رسد اور کمک ہمیشہ مرکز سے آیا کرتی ہے۔ مرکز کے بغیر کائنات نہیں چلتی۔ یہ مرکز کا ہی مسئلہ تھا۔ آیت تو بہت سنی ہوئی ہے، میری زبان سے بھی میرے سننے والوں نے اکثر سنی ہے، واقعہ بھی پورا سنا ہے، لیکن آج میں اس کی ایک اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ گوشے ایسے ہیں جو پہلے کبھی نہیں عرض کیے۔ یہ مرکز کا مسئلہ تھا۔
کہ ایک مرتبہ دیکھیے مرکز کا تعلق ہے حیات سے، اور گفتگو حیات اور موت کی ہی تھی کہ ابراہیم نے آواز دی، قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آیت تو بہت سنی ہے لیکن آپ اسے جا کے پڑھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا اس سے پہلے کی 4 آیتیں وہاں کیا گفتگو ہے۔ یہ کون ابراہیم بول رہا ہے اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ کس مقام پر؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے حجتیں کر رہا تھا پروردگار کے باب میں، کہ جب ابراہیم نے کہا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قالا، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قالا ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے یاتی الشمس من المشرق، جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو پروردگار ہے فاتے بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ ابراہیم کی حجت تھی نا، جب موت و حیات پہ مطمئن نہ ہو سکا نمرود تو گفتگو سورج پر کی۔ سورج ہے اس نظام شمسی کا مرکز۔ پھر مرکز پہ آ کر ابراہیم رکے کا نکال کر دکھا، میں تو آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابراہیم یہ کیا دلیل دے دی؟ یہ کیا دلیل دی کہ مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، اور اگر کوئی مغرب سے نکال کے دکھا دے تو میں اسے کیا مانوں؟ اگر کوئی مغرب سے نکال کے دکھا دے میں اسے کیا مانوں؟ ابھی فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا۔ ابھی تو کہہ کر آئے تھے، اس لیے پڑھی تھی آیتیں، ابھی تو کہہ کر آئے تھے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود سے کہہ کر آ رہے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور اکیلے میں کہہ رہے ہیں مجھے دکھا تو دے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اکیلے میں کہہ رہے مجھے دکھا تو دے کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب ارنی کیفا کیفا کیفا، اس کیفا میں قیامت ہے، کیسے؟ یعنی اس پہ شک نہیں ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، طریقہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اب جو بتایا جائے گا وہ کیفا کا جواب ہے، زندگی کا جواب نہیں ہے، وہ کیفا کا جواب ہے، کیسے زندہ کرتا۔ تو حکم ہوا اے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو پالو۔ اللہ اللہ، ان کو پالو، انہیں اپنی طرف مائل کرو۔ فجعل من کل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کا جز انہیں کاٹ کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھ دو۔ فدعوہن، پھر ان کو آواز دو۔ یاتینک سعیا، تو وہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ میں کچھ نہیں کروں گا، تم خود کرو سب کچھ۔ میں کچھ نہیں کروں گا، تم خود کرو۔ ارے وہ کہہ رہا ہے کہ تو کیسے مارتا ہے، تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، خود مارو، تو مار دے نا، تیرے لیے کوئی مشکل ہے؟ موت دے پھر زندہ کر دے۔ ابراہیم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہ کس کا اطمینان قلب چاہ رہے تھے؟ اپنا ہی صحیح، اپنا ہی صحیح۔
تو ممکن ہے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، ان من شیعتہ ابراہیم تو اس کے شیعوں میں سے ہے۔ کس کے شیعوں میں سے ہے؟ اب قرآن کے مفسر بحث کریں کس کے شیعوں میں سے، جس کے شیعہ ہوتے ہیں اس کے شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے۔ تو اب شیعہ ایک شیعہ کو اطمینان قلب چاہیے تھا تاکہ سارے شیعہ مطمئن ہو جائیں، تاکہ سارے شیعہ مطمئن ہو جائیں۔ تو اب پلٹ کر آواز دی، تم پرندے لو، پالو، ذبح کرو، پہاڑوں پہ رکھو، پھر آواز دو۔ پروردگار اتنی محنت کیوں؟ مرکز سمجھانا ہے، مرکز سمجھانا ہے۔ مارا اللہ نے نہیں، مارا ابراہیم نے، قتل کیا، اور اس کے بعد ان کا قیمہ کیا، ریزہ ریزہ کیا، پہاڑیوں پہ رکھ دیا، پھر منقاریں پکڑ کے بلایا۔ کس نے بلایا؟ ابراہیم نے بلایا۔ اللہ نے کہا دیکھو جب حیات دیں گے خود نہیں دیں گے، بس یہی ہے عنوان، اس عنوان کے لیے زحمت دی تھی۔ جب حیات دیں گے خود نہیں دیں گے، پرندے ہی صحیح ہم نہیں دیں گے۔ ابراہیم تم ہماری حجت ہو، تم آواز دو، پرندے تمہاری طرف آئیں گے، ہماری طرف نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم جب حیات دیں گے جو ہماری حجت ہوگا اس کے ذریعے دیں گے۔ وہ حیات دینے والا ہے، اس کے ذریعے دے ہم ہی رہے ہیں، اس کے ذریعے دے رہے۔ اب جیسے چاہے انسان سمجھ لے، وہ ہے مرکز حیات، وہ ہے حیات دینے والا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ حیات کا تھا، ابراہیم کی آواز پر آئے۔ آپ کہیں گے حکم تو خدا کا چل رہا تھا، حکم تو خدا کا، شاید کوئی اٹھ کر یہ کہے ابراہیم نے سب کچھ کیا، حکم تو خدا کا تھا۔ تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، ابراہیم کے معاملے میں خدا کا حکم سمجھ میں آتا ہے، علی کے معاملے میں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تقریر کا عنوان ہے آخری چشمہ حیات۔ کچھ اچھوتا سا ہے، کچھ اجنبی سا ہے، کچھ شناسا سا ہے، کچھ لوگ معنی ڈھونڈیں گے، کچھ اندازہ کریں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ آخری چشمہ حیات، آخری، جو پہلا سمجھے گا وہ آخری سمجھے گا۔ آخری چشمہ حیات، یہ عنوان گفتگو ہے، 5 دن اس پہ گفتگو کریں گے۔ زندگی دے رہا ہے، اب ابراہیم نے دی، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے مولا کا ایک قول ہے، خطبہ شقشقیہ میں بھی ہے، ایک اور خطبے میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں 2 مقامات پر ہے۔ صلوات بھیجنا۔ نہج البلاغہ میں 2 مقامات پر ہے۔ انا، عجیب مثال علی نے دی ہے، انا قطب الرہا تدور علی وانا بمکانی، میری حیثیت اس کائنات میں وہ ہے جو چکی میں قطب کی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے آپ نے سنا، آپ کی توجہات پر میں شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں پر۔ مولا کا یہ قول کہ میری حیثیت اس کائنات میں وہ ہے، علی نے 2 مقام پہ ارشاد فرمایا، ایک جگہ کائنات کے لیے کہا ہے، ایک جگہ خلافت کے لیے کہا ہے۔ خطبہ شقشقیہ میں خلافت کے لیے کہا ہے اور دوسرے خطبے میں کائنات کے لیے کہا ہے۔
میری حیثیت اس کائنات میں وہ ہے جو چکی میں قطب کی ہوتی ہے. اب پہلے میں قطب عرض کر دوں. بزرگ جانتے ہیں, بزرگوں نے چکی کا زمانہ دیکھا ہے. نئی نسل اور نوجوان دوستوں نے چونکہ چکی کا زمانہ نہیں دیکھا, لیکن چکی ضرور دیکھی ہوگی. پتھر کی دو سلیں جو ایک کے اوپر ایک گھومتی ہیں, اور صرف گھومتی نہیں, ان کو گھومنے کے لیے ایک قطب چاہیے. وہ میخ جو درمیان میں ہے, دو ہی پارٹ ہیں, تیسرا پارٹ چکی میں ہوتا نہیں. تیسرا پارٹ چکی میں نہیں ہوتا. دو پارٹ ہیں, دو کونین ہیں. ایک وہ عالم ہے, ایک یہ عالم ہے, دو سرا ہے. علی کہہ رہے میں ہوں قطب. اور پھر علی نے جملہ کہا کہ اگر چکی میں سے قطب کو ہٹا دیا جائے تو ایک پارٹ ادھر جائے, ایک ادھر جائے. کائنات میں علی نہ ہو تو ایک عالم ادھر ہو, ایک عالم ادھر. اچھا دیکھیے مثال دی ہوئی ہے معصوم کی, اس لیے اس میں فصاحت بھی ہے, بلاغت بھی ہے. انا قطب الرہا, میں چکی, میری حیثیت وہ ہے کہ جو چکی کے دو پارٹوں میں قطب کی ہوتی ہے. میں کائنات کا قطب ہوں. علی کہہ رہے ہیں نا چکی کیا کرتی ہے, چکی کا کام کیا ہے؟ چکی میں جو پستے ہیں, جو کا آٹا بنتا ہے, گندم پستا ہے, آٹے سے روٹی بنتی ہے. چکی دیتی ہے رزق, رزق دیتا ہے حیات. اس لیے چکی کی مثال دی. چکی دیتی ہے رزق, رزق دیتا ہے حیات. اگر رزق نہ ہو تو حیات نہ ہو. علی کہہ رہے ہیں میری حیثیت یہ ہے, میری حیثیت کو سمجھ لینا. میں ہوں تو رزق مل رہا ہے, میں ہوں تو حیات مل رہی ہے. اور پھر اس میں دوسرا مسئلہ ہے, دیکھیں اس بات کو بھی سمجھنا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. آیت تو آپ نے بہت سنی ہے. لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ, یقیناً ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. زبور میں کیا لکھ دیا ہے؟ أَنَّ الْأَرْضَ, زمین کے وارث, يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہمارے صالح بندے زمین کے وارث ہیں. یہ تو ترجمہ ہے. اب اس میں تین لفظ ہیں, کتبنا, ارض, یرثھا. کتبنا, ارض, یرثھا. کتبہ کا لفظ مجہول کے ساتھ آئے یا معلوم کے ساتھ, عربی زبان میں اور قرآن میں کتبہ کا لفظ واجب بناتا ہے. میں ابھی مثال دیتا ہوں. کتب علیکم الصیام, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, یعنی واجب کر دیے گئے. کتب علیکم القتال, تم پر قتال واجب کر دیا گیا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنی نفس پر رحمت کو واجب کر لیا. لقد کتبنا فی الزبور, ہم یہ تو زبور میں واجب کر چکے. کیا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ ہم یہ زمین, اس کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. صالح بندے ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ یرثھا ہے مضارع, اور ظاہر ہے کہ مضارع بتائے گا, یہ استمرار ہے یعنی فعل. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماضی بھی مضارع کے معنی دیتا ہے. اب یہ ایک لغت کی بحث اور گرامر کی بحث ہے جو میں اس وقت ممبر پہ نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. یرثھا عبادی الصالحون, ہم نے واجب کیا ہے نا, تو جو چیز واجب ہے وہ ترک تو نہیں ہوگی. واجب ترک نہیں ہوتا. جب ترک نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمین ہو وارث نہ ہو. جب تک زمین ہے تب تک ایک وارث واجب ہے. ان الارض, اور ارض پہ لگا ہوا ہے الف لام,
ساری زمین، صرف ایک عرب نہیں، ساری زمین، ساری زمین. اب زمین کی فضا جہاں جہاں تک جا رہی ہے اس کا وارث موجود ہونا چاہیے. اور وہ کس میں سے ہوگا؟ عبادیت صالحون. صالح ہوگا، کہنے لگے نیک ہوگا. صالح کے معنی نیک نہیں ہے. ایک معنی سفارت خانے میں بتایا تھا، آج دوسرے معنی بتا رہا ہوں صالح کے. صالح کے معنی یہ ہے کہ اس میں اس زمین کے نظام کو چلانے کی صلاحیت ہوگی. اس میں زمین کے نظام کو چلانے کی صلاحیت ہوگی، اس میں لیاقت ہوگی کہ وہ زمین کے نظام کو چلا سکے. تو ایک وارث ہوگا. اور زمین پہ چونکہ رزق چاہیے، زمین پہ حیات چاہیے. دیکھیں وارث کہہ دیا تو حکمران کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، لفظ وارث کے بعد حاکم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر حاکم وارث نہیں ہوتا، ہر وارث حاکم ہوتا ہے. وارث نہیں ہوتا. پاکستان میں کتنے حاکم آئے؟ کتنے آئے؟ گنیے تو بہت سارے آئے. ان میں سے کوئی وارث تھا؟ حاکم ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے. زمین کی حکومت نہیں ہے، وراثت ہے. وارث کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وارث سے شے وارث کے پاس جاتی ہے. وارث سے شے وارث کے پاس جاتی ہے. جو وارث ہوگا وہ پائے گا. اور وارث کے ہاتھ میں ہے زمین، اور زمین پر ہے حیات. تو حیات دینے والا ہے وارث. وہ زندگی دے رہا ہے، اور زندگی دے رہا تو رزق دے رہا ہے. ایسا ہی نہیں ہے، اسی لیے زیارتوں میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے. بے بقائے ہی بقیت دنیا. حضرت حجت کی بقا سے دنیا باقی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى. اور ان کے دائیں ہاتھ سے آفاق و کائنات کو رزق مل رہا ہے. معصوم کا فقرہ ہے، میرا فقرہ نہیں ہے. میرا فقرہ نہیں ہے، معصوم کا فقرہ ہے. رزق مل رہا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اور اسی کے وجود کی وجہ سے یہ ارض و سماوات ثابت ہے، ورنہ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو سوال یہ ہے کہ یہ وارث کا جو نظام چل رہا ہے یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ عنوان تو میں نے آپ کو بتا دیا، آخری چشمہ حیات. اور اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا میرے سننے والوں کو کہ میں کیا گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. زمانہ بھی ہے، دن بھی ہے، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، عہد بھی ہے، ضرورت بھی ہے. جیسے جیسے دور قریب ہوتا جا رہا ہے ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کے وجود کی وجہ سے باقی. اور رزق مل رہا ہے، انہی کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے. خلق خدا کو مل رہا ہے، خلق خدا کو. معصوم نے کہا نا زیارت میں. تو یہ جو زمین کی اور کائنات کی وراثت کا نظام ہے، اور یہ جو حیات کا ایک میکانزم دنیا میں چل رہا ہے، یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بس یہ سمجھانا ہے. آج کی حد تک اس کا ذکر کروں اور آج تمہید مکمل ہو جائے گی، کل گفتگو یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. یہ میکانزم دنیا کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ ہم 1400 سال سے کہہ رہے تھے کہ ہر نظام نظر نہیں آتا. دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پاکستان میں اگر 20 برس پہلے یا 10 ہی برس پہلے یہ بات کی جاتی تو 5-7 لوگ سمجھتے. اب حالات اس ڈگر پر آ گئے. اخبارات لکھ رہے ہیں، میڈیا بیان کر رہا ہے، چینل سنا رہا ہے، نجی گفتگو میں لوگ بات کر رہے ہیں، ہر آدمی سمجھ رہا ہے. کل اور پرسوں کا صدر مملکت کا بیان پڑھ لیجئے، انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کہنے کیا جا رہا ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ ایک ہے حکومت جو جمہوری ہے، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ.
ہے حکومت جو نظر آ رہی ہے، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ۔ کہ لگے صاحب اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے، نظر نہیں آ رہی، اس میں بیٹھے کون لوگ ہیں ہمیں نہیں معلوم، بس جو حکومت آتی ہے وہی چلاتے ہیں۔ تمہاری اسٹیبلشمنٹ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی، اللہ والی کیسے نظر آئے گی؟ اللہ والی اسٹیبلشمنٹ کیسے نظر آئے گی؟ اور دیکھیے اسٹیبلشمنٹ دو ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بری ہو، ہر دور میں بری نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ اچھی بھی ہوتی ہے۔ ایک پیرلل حکومت کے پیرلل ایک نظام چل رہا ہے متوازی، اور حکومت دکھائی دے رہی ہے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کہیں بیٹھی ہوئی ہے، کہاں بیٹھی ہے، اس کے نام کیا، ان میں کون لوگ ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ یعنی ملک کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان سے بھی زیادہ با اختیار ہے۔ اتنے چھوٹے سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سمجھ میں آ رہی ہے، جسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے تاکہ ملک کو بچایا جا سکے۔ ملک کو بچانے کے لیے دو طرح کی حکومتیں چل رہی ہیں، ایک ظاہر میں جو جمہور سے آئی ہے اور بچانے والی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ کا چھپا کے کیوں رکھا؟ کہ ملک کو بچانے کے لیے، تم ملک کو بچانے کے لیے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ غیبت کا پردہ ڈال دو، وہ کائنات بچانے کے لیے ڈال دے تو یقین نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ میں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ ہیں؟ اچھا عجیب بات یہ ہوئی کہ ہم تو ابھی کچھ برس پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف پاکستان میں یہ چکر ہے، وکی لیکس آیا تو پتا چلا اور ملکوں میں بھی یہی کہانی ہے، حکومت اور ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہے، حکومت اور ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہے۔ حکومت کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت مطمئن ہے، یہ آئیں گے جائیں گے، ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اسٹیبلشمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں حکومت کو مجبوری پڑنے پر رجوع کرنا پڑے، جمہور سے آئے، اجماع سے آئے، شورا سے آئے، نامزدگی سے آئے، بار بار یہی کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک۔ یہ تو پاکستان کی قسمت ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو برا کہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کو برا کہے، ورنہ جو ملک بچانا چاہ رہا ہے وہ یقیناً اچھا ہے۔ ایک بات تھی جو میں کہہ گیا، جو ملک بچانا چاہ رہا ہے وہ برا نہیں ہے، وہ کسی بھی قیمت پہ ملک کو بچانا چاہ رہا ہے تو یقیناً اچھا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں کیوں بدل دیتی ہے، کسی کو اٹھایا کسی کو بٹھایا، آج تھوڑی ہوتا تھا، مغلوں کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ مغلوں کے وہ تو بادشاہت تھی، وہاں بھی کوئی پردے میں اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پردے میں رکھا ہے، لیکن اس کے عمال نظر نہیں آ رہے۔ ایک مثال، صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال، اس کے عمال نظر نہیں آ رہے۔ واقعہ چونکہ آیت اللہ سید حسن ابتہی کی کتاب میں آ چکا، اس لیے پڑھ رہا ہوں، نہیں آتا کتاب میں تو میں بھی نہ پڑھتا۔ دوسرا واقعہ بھی محمد والے محمد
دوسرا واقعہ بھی ایران کی ایک اور کتاب میں چھپ چکا ہے اور میں اسے البتہ روایت کر رہا ہوں قم کے ایک بہت بڑے عالم سے جنہوں نے مجھ سے نقل کیا ذاتی طور پر، البتہ وہ چھپ چکا ہے۔ مشہد میں ایک صاحب تھے جن کو کسی نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور ان کی شہرت تھی، ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا آقائے بے نمازی۔ آقائے بے نمازی شہرت ہو گئی ان کی۔ ہوا یہ کہ اب چونکہ کسی نے پڑھتے ہی نماز نہیں دیکھا تو بہت سے متقی پرہیزگار لوگ ان سے منہ پھرانے لگے تھے۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں سے آ رہے ہوتے تھے تو 5 وقت کے پابند نمازی لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ ایک بہت متقی اور پرہیزگار عالم تھے، وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو گئے، مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے اور بہت زیادہ مالی تنگ دستی تھی۔ تو حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے روضے میں حضرت حجت سے استغاثہ کیا۔ حضرت آئے استغاثے کے بعد، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت یہ مصیبت ہے، ازحد تنگی ہے اور کوئی سبیل نہیں ہے تو آپ کو پکارا ہے۔ ابھی جملے محفوظ رکھیے گا، کوئی سبیل نہیں ہے آپ کو پکارا ہے۔ حضرت نے کہا وہ کل صبح کو حرم رضا کے فلاں دروازے پہ فجر کے بعد جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی ضرورت کہہ دینا۔ جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی ضرورت کہہ دینا۔ یہ رات انہوں نے حرم میں گزاری، فجر کے بعد یہ صبح کو اس دروازے پہ پہنچے، پہلا شخص جو داخل ہوا تو انہوں نے دور سے دیکھا تو وہ آقائے بے نمازی، آقائے بے نمازی وہ جو داخل ہوئے تو انہوں نے منہ پھیر لیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح صبح ان کے چہرے پہ نظر پڑ گئی ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہوگا، یہ کہہ کے وہاں سے دوسرے دن پھر حرم میں استغاثہ کیے رات کو، پھر حضرت آئے، کہا تم سے کہا تو تھا کہ جو حرم کے دروازے میں اس فلاں دروازے پر نماز کے بعد فجر کی پہلا شخص داخل ہو اس سے کہہ دینا۔ کہنے لگے اچھا۔ دوسرے دن پھر صبح کو گئے، پھر آقا بے نمازی، کہنے لگے مجھ سے کچھ سننے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پورا مشہد میں ان کو جو جو جانتا ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے، ان کی شہرت ہے یہ بے نمازی ہیں۔ کہا کہ واپس آ گئے، تیسرا دن پھر استغاثہ کیا۔ اب جو حضرت آئے تو جلال میں تھے، کہ میں نے تم سے کہا تھا جو آئے اس سے اپنی حاجت کہہ دینا، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ پھر صبح کو وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ آقا بے نمازی، کہنے لگے ضرور کوئی بات ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ قریب پہنچے، چاروں ناچار سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے کہنے لگے 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں سارا نظام تو آپ کو ممبر سے نہیں بتا سکتا، بس ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں اس نظام کی کہ وہ آخری چشمہ حیات جو جاری ہے اس کے زندگی دینے کا نظام کیا ہے۔ آقا بے نمازی نے کہا کہ آخر 3 دن سے میں تمہارا منتظر ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کیسا جیب سے نکالا، کہنے لگے اس میں اتنے ہی پیسے ہیں جتنی کی تمہیں ضرورت ہے، اور اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے۔
قدموں پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، سارا مشہد آپ کو آقا بے نمازی کہتا ہے، میں بھی بدگمان تھا، میں واقعہ تو مکمل کر دوں گا، لیکن امام نے ایک بات تو دنیا کو سمجھائی دی، کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے بدگمان مت ہو جانا۔ تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، یہ واقعہ تمہید میں سنایا تھا تاکہ اگلا واقعہ پڑھ سکوں، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ کہنے لگے کہ اگر کہو تو میں تمہاری ضرورت بھی بتا دوں۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے بدگمان تھا، مگر ایک بات بتا دیجئے، بس ایک بات بتا دیجئے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے سارا مشہد آپ کو آقا بے نمازی کہتا ہے، آپ نے کبھی تردید نہیں کی، اور حضرت کی بارگاہ میں آپ کو یہ منصب حاصل ہے کہ مانگو ان سے دیں آپ۔ یہی تو بات تھی جو مجھے کہنا تھی، مانگو ان سے، ملے آپ سے۔ کہنے لگے اس سوال کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، جو سوال تم نے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ راز ہے۔ کہنے لگے اسی معصوم کے حق کی قسم جس کی خدمت میں آپ ہیں، کہنے لگے تم نے اتنی بڑی قسم مجھے دے دی، تو اب میں اسی کی قسم دے کر تم سے کہتا ہوں میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، بہت دور کی زمانے کی بات نہیں ہے، ابھی 20 برس ادھر کی بات ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا کہ میں تمہیں انہی کی قسم دیتا ہوں میری زندگی میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کہنے لگے تو پھر بتائیے؟ کہنے لگے یہ مشہد والے مجھے اس لیے بے نمازی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں، انہوں نے اس لیے نہیں دیکھا، دیکھیں گے کیسے، میں تو حضرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے اگر 12ویں کی معرفت واجب نہ ہوتی تو میں خمسے کا یہ موضوع نہ رکھتا، میں نے خمسے کا یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ 12ویں کی معرفت واجب ہے۔ کہنے لگے یہ دیکھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ میں تو حضرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میری زندگی میں نہ بیان کرنا، میری زندگی میں۔ دوسرا واقعہ آیت اللہ سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ یہ واقعہ میں نے تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ محمد حسین تبریزی بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، کہنے لگے زفول چلے جاؤ، استغاثہ کیا حضرت سے، مسجد سہلا میں استغاثہ کیا، حضرت آئے، کہا زفول چلے جاؤ اور محمد علی سے جا کر مل لو، کپڑوں کا تاجر ہے، چھوٹی سی دکان ہے اس کی کپڑوں کی۔ ڈھونڈتے ہوئے گئے زفول، تو وہاں پر پہنچے، دیکھا چھوٹی سی ایک دکان ہے، کپڑوں کا کام کرتے ہیں، محمد علی جا کے بیٹھ گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، محمد حسین؟ کہنے لگے آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کہا جو تمہیں میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ تمہارا نام بھی مجھے بتا سکتا ہے۔ میں بس وہ نظام سمجھا رہا ہوں، میں نے ذکر چھیڑ دیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نظام چل رہا ہے، دنیا وہ سمجھ نہیں رہی ہے، چونکہ زمانہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، اس لیے چاہنے والوں کو لازم ہے کہ آہستہ آہستہ اس نظام کو سمجھنا شروع کریں، کتابیں پڑھیں، واقعات پڑھیں، علماء سے فرمائش کریں، پڑھنے والوں سے کہیں کہ اس کے بارے میں کچھ ذکر کریں۔ یہ زمانہ وہی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ زمانہ حضرت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا کہ وہ کتب پہ تقریر رکی، میں واپس جاؤں گا، کہا کہ جو تم کو میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ میرا نام، تمہارا نام بھی مجھے بتا سکتا ہے، کہ تمہاری ضرورت یہی ہے نا؟ کہاں؟ کہ یہ لو، یہ لو۔ ایک رات ان کے مہمان ہوئے، رات کو کہنے لگے کہ یہ بتا دیجئے اتنا بڑا منصب آپ نے پایا کیسے؟ وہ سوال اور تھا، یہ سوال اور ہے، اتنا بڑا منصب آپ نے پایا کیسے؟ کا کون سا منصب؟ کا کون سا منصب؟ کا یہ بہت بڑا منصب ہے کہ مانگوں ان سے، ملے آپ سے، مانگوں ان سے، ملے آپ سے، یہ منصب آپ نے کیسے پایا؟ کہنے لگے میں نہیں بتا سکتا،
میں نہیں بتا سکتا. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میں نے اب موضوع چھیڑ دیا ہے. مجھے معلوم ہے یہ بات کہنے پہ بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو معصوم کا قول ہے, مولا کا قول یہ ہے کہ قل الحق ولو علیک, حق کہو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, حق کہو چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے حضرت کی بارگاہ میں کوئی شرف پایا ہے یا حضرت سے ملاقات کی, اگر وہ سچا ہے تو کبھی بیان نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ مجبور ہو جائے, جیسے ان دو واقعات میں ہوا کہ وہ مجبور ہوئے, انہوں نے قسم دی حضرت حجت کی, تو پھر شرط لگائی میری زندگی میں نہیں بتانا, اپنی زندگی میں کبھی نہیں بیان کرتا کوئی. تو یہ عہد بہت خطرناک دور ہے, اس لیے ہر ایسے خواب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جس میں کسی کو نظر آئے اور وہ آ کر پورے شہر کو بتائے کہ میں نے دیکھا, کہہ گیا میں جو کہنا تھا. یہ ایک بہت ضروری بات تھی جو میں نے یہیں رک کر کہہ دی. کہا کہ میری زندگی میں کسی سے نہیں کہنا. جب حضرت کے حق کی قسم تھی, کہنے لگے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے یہ منصب کیسے پایا؟ یہ ان کا کرم ہے. یہ میرے مکان کے سامنے حکومت کا ایک وزیر رہتا ہے, حکومت کا ایک وزیر رہتا ہے. اس وزیر کی حفاظت کے لیے اس کے دروازے پر کچھ گارڈ مقرر ہیں, کچھ سپاہی ہیں. جب وہ وزیر یہاں منتقل ہوا اور وہ سپاہی یہاں پر ڈیوٹی دینے آئے, تو ان میں ایک سپاہی ایسا تھا جو اپنی ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا رزق اور روزگار کا طریقہ گھر کے کھانے کا کیا ہے, آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا انتظام کھانے کا یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں, نہ آل نہ اولاد, یہ کپڑوں کا تھوڑا سا کام کرتا ہوں اور راہ خدا میں جو ہو سکتا ہے خرچ کرتا ہوں. سال بھر کا جو اکٹھے خرید لیتا ہوں, وہی روٹی پکتی ہے, گھر میں کھانا پک جاتا ہے. تو میری غذائی کتنی ہے؟ کہنے لگے جتنا آٹا آپ اپنے لیے خریدتے ہیں سال کا جو, اتنا میرے لیے بھی خرید لیں, پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور آپ کو اتنی زحمت دے رہا ہوں کہ 2 روٹی آپ مجھے بھی روزانہ کھلا دیا کریں. گارڈ ہے کسی اور کا, حکومت کا کارندہ ہے کسی اور کا. تو کہنے لگے تم تو اس کے گارڈ ہو, وہاں اس وزیر کے دروازے پر پہرا دیتے ہو. کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ ہے ظالم حکومت کا نمائندہ, میں اس کے یہاں کا لقمہ جائز نہیں سمجھتا, میں اس کا لقمہ جائز نہیں سمجھتا, وہ ظالم حکومت کا نمائندہ ہے. تو اس لیے چاہتا ہوں کہ میں جو رزق میرے شکم میں جائے وہ آلودہ ظلم نہ ہو. 12ویں امام کا ذکر ہے تو یہ سب تو سننا پڑے گا. دیکھیے حضرت علی کے ذکر میں یہ سب نہیں آتا, لیکن 12ویں کے تذکرے میں یہ سب آئے گا, وہ لقمہ آلودہ ظلم نہ ہو. تو کہنے لگے اچھا. بہت زمانے گزر گئے, کھانا جاتا رہا. ایک دن رات کے وقت اس نے جہاں وہ ٹھہرتا تھا, جہاں اس کا قیام ہوتا تھا ڈیوٹی کے بعد, تقریر ختم ہو رہی, ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ وقت مکمل ہو چکا, میں جانے والا ہوں دنیا سے, میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب آپ جائیے, کچھ دیر بعد آپ کو کچھ لوگ بلانے آئیں گے, جو آپ کو بلانے آئیں گے ان کے ساتھ آ جائیے گا, اور جو آٹا بچ گیا ہے اسے راہ خدا میں خیرات کر دیجئے یا آپ اب خود استعمال کر لیجئے, آپ کی مرضی ہے. تو کہنے لگے میں پھر رک جاتا ہوں, میں ابھی رک جاتا ہوں تیری خدمت میں, یہیں بیٹھتا ہوں. کہنے لگے نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں جائیے, جب بلایا جائے تب آئیے, جب بلایا جائے تب آئیے. کہنے لگے میں آ گیا. رات کا کچھ پہر گزرا تھا کہ کچھ لوگ بلانے کے لیے آئے اور مجھے لے کے بجائے اس کے گھر کے مسجد پہنچے. تو علاقے کی مسجد میں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا. ان لوگوں کو میں نے کبھی علاقے میں نہیں دیکھا تھا. انہوں نے اس کا غسل و کفن کیا, یہ آیت اللہ سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ. انہوں نے اس کا غسل و کفن کیا, جنازے کی تدفین کی, اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر چلے. توجہ کیجئے گا, مجھے لے کر چلے. تو اب جہاں لے کر چلے وہ ایک صحرا ہے زفول کے قریب کا. مجھے یہ ایران و عراق کی سرحد کے قریب کا ایک علاقہ ہے.
کہا وہ مجھے لے کر چلے تو رات کا وقت تھا اور صحرا بقع نور بنا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا. ایک چوکی بچھی ہوئی تھی، کچھ پہرے دار کھڑے ہوئے تھے. میں آگے بڑھا تو مجھے یہ جاننے اور سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ زمانے کا قطب میرے سامنے موجود ہے. اب کل تقریر یہیں سے مسلسل ہو جائے گی. زمانے کا قطب میرے سامنے موجود ہے. حضرت چوکی پہ تشریف فرما تھے، مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ایک شخص سے کہا، کہنے لگے وہ جو گزر گیا ہے اس کی ڈیوٹی ان کو دے دو، اس کی ڈیوٹی ان کو دے دو. تو یہ سمجھے کہ وہ تو گارڈ تھا وزیر کا، تو مجھے شاید دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے گا. کہنے لگے فرزند رسول، میں تو ایک ادنا سا کپڑے کا تاجر ہوں، میں یہ 12 گھنٹے دروازے پہ کھڑے ہونے کی نوکری نہیں کر سکتا. امام ان کی سادگی پہ مسکرائے. خدا کی قسم میں ان واقعات کی شرح نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے. امام ان کی سادگی پہ مسکرائے، کہنے لگے اس کی ڈیوٹی تمہیں دی جا رہی ہے. یہ پھر نہیں سمجھے تو امام نے تیسری دفعہ جملے کو دہرایا اور کہا تم اسے سمجھ رہے ہو کہ وہ ایک وزیر کا پہرے دار تھا، وہ تو اس کی ظاہری نوکری تھی. وہ ہمارے کام پر مقرر تھا، اور ایسے بہت سے ہیں جو ہمارے کام پر مقرر ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہے. تو اس کا کام ان کو دیا گیا. کہاں سے بات مڑی تھی کہ محمد حسین تبریزی نے پوچھا تھا آپ کو یہ منصب کیسے ملا. تو اب حضرت کا جملہ سنیے کہ حضرت نے کہا محمد علی تمہیں یہ منصب اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے میرے شیعہ کی خدمت کی ہے. دیکھیے، نہ آپ مجھ سے اس طرح کی تقریریں سننے کے عادی ہیں، نہ میں اس طرح کی تقریریں کرنے کا عادی ہوں. لیکن وقت کے ساتھ بہت سے تقاضے ہوتے ہیں. جب میں اپنے زمانے کے امام پہ گفتگو کر رہا ہوں تو ان کے دور، ان کے حیات کی بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. کہا تم نے میرے ایک شیعہ کی خدمت کی ہے. تقریر تو ختم ہو گئی، کل گفتگو یہاں سے آغاز ہو جائے گی. ایک شیعہ کی خدمت پہ منصب ملتا ہے. شیعہ کی خدمت، شیعہ کی خدمت کا صلہ ایسا ہے جو علی کی خدمت کرے، امام کی خدمت کرے. تو اب میرا جملہ آخری اور تقریر ختم اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. ساری خدمتیں اپنی جگہ، وہ بندوں کی ہو سکتی ہے، یہ عزاداری آل محمد کی خدمت ہے. یہ عزاداری یہ آل محمد کی خدمت ہے، یہ معصومین کی خدمت ہے. اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ روایتاً کر رہا ہے. اگر کوئی فرش عزا پہ بیٹھ کے رو رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ روایتاً رو رہا ہے. اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے، اگر کوئی شعر کہہ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ روایتاً سب کچھ ہو رہا. روایت نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے منصب ہیں. کسی کو پیدا ہی ماتم کرنے کے لیے کیا گیا، کسی کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ روئے، کسی کو زندگی ہی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ مدح آل محمد میں شعر کہے. ہاں ہاں، ماتم تو یوں بھی ایک افضل منصب ہے، اس لیے کہ دو عظیم ہستیوں نے دو ہی تمنائیں کی ہیں. سیدہ نے کہا تھا، زہرا نے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟
اور زینب نے کہا تھا سید سجاد میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکتی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. سید سجاد میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی, 7 دن شام میں گھر ملا تو ماتم کیا, کربلا آئی تو ماتم کیا, اور اب زینب مدینے میں قافلہ داخل ہو رہا ہے. قافلے کو مدینے کے باہر سید الساجدین نے ٹھہرایا ہے, اور مقتل کہتا ہے, آج کی حد تک بس اتنا سن لیجئے, مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کا بشیر قافلے کو ٹھہرا دے, ہم اچانک مدینے میں نہیں جائیں گے, جانے مدینے والوں پہ کیا گزر جائے. قافلے کو ٹھہرا دیا گیا. ام کلثوم نے عماری کا پردہ ہٹایا, در و بام مدینہ نظر آئے, آواز دی مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. ہم جب گئے تھے تو مانگیں بھی آباد تھی, گودے بھی آباد تھی, اب آئے ہیں تو گود میں بچے نہ رہے, سر پہ والی نہ رہے. اللہ اللہ, قافلے کو ٹھہرایا گیا. بشیر کے گلے میں شال عزا ڈال دی اور کہا بشیر یہ میرے چچا کا علم لے جا اور جا کے مدینے میں اعلان کر دے 28 رجب کو جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے. بشیر چلا, اے مدینے والو, مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ لوٹ کر آ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, بشیر اور محمد آ گئے, لڑکے آئے, بشیر قاسم آ گئے, نوجوان آئے, بشیر علی اکبر آ گئے. اور بشیر سب سے کہتا چلو چلو نبی کے روضے پر چلو, پیغمبر کے مزار پر چلو. ایسے میں بشیر نے دیکھا بھیڑ کو چیڑتی ہوئی, آگے آگے ایک کنیز ہے, پیچھے پیچھے ایک ضعیفہ ہے, ضعیفہ کا ہاتھ 10 سال کے ایک بچے کے شانے پر ہے, سر سے پیر تک سیابو چادر میں ملبوس ہے. کنیز کہتی جاتی ہے ہٹو ہٹو راستہ دو, مادر عباس آ رہی ہے, علی کی زوجہ آ رہی ہے. بشیر گھوڑے سے کود پڑا. ایک مرتبہ بشیر نے سلام کیا, بی بی نے کہا بشیر کس کی سنانی لایا ہے؟ کہا بی بی حسین کربلا میں مارے گئے. کہا بشیر کیا کہتا ہے, زبان کو سنبھال کر بات کر. ارے غضب ہو گیا, بشیر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا, بی بی حسین کربلا میں مارے گئے, زینب بے ردا ہو گئی. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے نجف کا رخ کیا, آواز دی میرے والی تم نے دیکھا میرے عباس نے مجھے شرمندہ کر دیا. بشیر نے کہا بی بی عباس کو کچھ نہ کہو, عباس کے بازو ہوتے تو نہ حسین مارے جاتے نہ زینب بے ردا ہوتی. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا ہاں بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. کہا بازو قلم ہو گئے؟ کہا پانی لینے گئے تھے, فرات سے پانی لینے, مشک بھری, بازو قلم ہوئے, سر پہ گرز لگا, عباس گھوڑے سے گرے. کہا کیا کہا تو نے؟ بازو پہلے قلم ہوئے, میرا لال گھوڑے سے بعد میں گرا. کہا اللہ جب سوار گھوڑے سے گرتا